أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاف الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صلوات ارشاد اقدس پروردگار عالم ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تم کو مرد و عورت کے ذریعے خلق کیا اور تمہارے اندر شعبے اور قبیلے قرار دیے، یعنی ٹرائبس اور سیکٹس قرار دیے، لتعارفوا، تاکہ پہچانے جائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو. یقیناً اللہ ہر شے کا جاننے والا اور ہر شے سے باخبر ہے. سلسلہ کلام ذہن علی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اور اسلام اس لیے آیا ہے کہ انسان بنے اور سکھ اور چین کی زندگی گزار سکے. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب صحیح اسلام نگاہوں کے سامنے ہو. دوا اسی وقت فائدہ کرے گی جب صحیح دوا ملے، لیکن دوا کا نام فائدہ نہیں کرے گا. دوا کی وہ باٹل جس میں دوا رکھی ہوئی ہے وہ فائدہ نہیں کرے گی. وہ چیزیں جو دوا میں شامل ہیں اگر صحیح طریقے سے وہ ملائی جائیں اور دوا بنائی جائے تو فائدہ کرے گی، ورنہ فائدہ نہیں کرے گی. اسلام کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہوئی کہ یہ دوا آسمان سے آئی ہے. یعنی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دوا بھیجی. جس طرح دوائیں بنائی جاتی ہیں ان بیماریوں کے لیے جن میں انسان مبتلا ہوتا ہے، اسی طرح جن بیماریوں میں انسانیت مبتلا ہوتی ہے، ہیومینٹی مبتلا ہوتی ہے، ان دوائیوں کو بنانے کے لیے مذہب آیا ہے تاکہ وہ دوائیں انسان کو دی جائیں جس کے اندر اس میں غرور نہ پیدا ہو جائے، تکبر نہ پیدا ہو جائے، اپنے کو بڑا نہ سمجھنے لگے، دوسرے کو ذلیل نہ سمجھنے لگے، طاقت کی بنیاد پر دوسرے پر زیادتی نہ کرنے لگے، انسان کو ستانے نہ لگے، انسان کو پریشان نہ کرنے لگے، مال کی لالچ میں دوسروں پر ظلم نہ کرنے لگے، ناجائز کھانے نہ لگے، اپنے کردار کو بگاڑنے نہ لگے. یہ تمام وہ بیماریاں ہیں جو انسانیت کی بیماریاں ہیں، ہیومینٹی کی بیماریاں ہیں. ان بیماریوں کو اچھا کرنے کے واسطے دوا آئی. اس دوا کا نام تھا دین، اس دوا کا نام تھا مذہب، اس دوا کا نام تھا اسلام. اور عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ دوائیں جو آتی ہیں
وہ اس طریقے سے پیک کی جاتی ہیں، اس طریقے سے بند کی جاتی ہیں، اس طریقے سے ان کو پریزرو کیا جاتا ہے کہ وہ کسی ان ہائیجینک کنڈیشن میں نہ رہیں، ان میں جراثیم شامل نہ ہو جائیں، ان میں گندگی شامل نہ ہو جائے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جائے جو دوا کے مزاج کو بدل دے، جو دوا کی صفت کو بدل دے۔ لہذا دواؤں کے لیے بھی کچھ ریسٹرکشنز ہوتے ہیں کہ یہ دوائیں ایسے ماحول میں بنائی جائیں گی، ایسے ماحول میں تیار کی جائیں گی۔ فٹ پاتھ کے اوپر دوا نہیں بنتی ہے کہ جہاں گرد بھی اڑ رہی ہے، مکھیاں بھی ٹہل رہی ہیں، اسکوٹر کا اور گاڑیوں کا دھواں بھی کھوٹا ہوا ہے اور اسی میں دوا بھی بن رہی ہے۔ یہ دوا بنے گی تو فائدے کے بدلے نقصان کر دے گی۔ دوا ایسے محفوظ لیب میں بنائی جاتی ہے جہاں کے اوپر یہ سب جراثیم نہ ہوں اور جو چیز جو ہے وہ پولوشن سے اور جراثیم سے پاک ہو۔ اب سمجھے آپ کہ رہبروں کے اندر عصمت کی قید کیوں لگائی گئی ہے کہ معصوم میں چھوٹی چھوٹی مثالوں سے اس لیے بات کرتا ہوں کہ یہ روزمرہ کی زندگی ہے۔ کتابیں ہر ایک نے نہیں پڑھی ہیں مگر زندگی ہر ایک دیکھتا ہے۔ ایک دفعہ ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے تو سرنج کو پھینک دیتا ہے، اس لیے پھینک دیتا ہے کہ میرے جو سرنج لگائی گئی اب اس کے بعد وہی آپ کے لگا دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ بجائے فائدے کے نقصان پہنچ جائے، لہذا اس کو پھینک دو، ضائع کر دو، بیکار کر دو، لیکن اس سے فائدہ ہونا چاہیے، آدمی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے یہاں جو عدالت کی قید ہے، رہبروں کے یہاں جو عصمت کی قید ہے، جو پاکیزگی کی قید ہے، وہ اسی لیے ہے کہ دین کی پاکیزگی برقرار رہے۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب کو بچے سمجھیں، نوجوان سمجھیں۔ میں جتنا میرے بس میں ایزی کر کے سمجھانا ہے اتنا ایزی کر کے میں سمجھا دیتا ہوں، اس کے آگے میری تکلیف ختم ہے، اللہ جانے آپ جانے۔ لیکن یہ کہ کسی ڈیزرٹ میں پانی پہنچانا ہے تو جہاں سے پانی ابل رہا ہے، چشمہ ابل رہا ہے پہاڑی سے کہیں سے، وہاں کے اوپر اگر آپ پانی گلاس میں لیں گے تو اتنا صاف شفاف شیشے کا ایک بہت عمدہ قیمتی گلاس لیجئے، بہت ٹرانسپیرنٹ، اور اس کے اندر پانی لیجئے۔ جہاں سے گنگا دریا ہندوستان کا مشہور دریا ہے، جہاں سے یہ پہاڑیوں سے نیچے آ رہا ہے، ابل رہا ہے، وہاں سے آپ پانی لیجئے، اتنا موتی ایسا صاف پانی ہوگا کہ جو آپ کی زندگی اور صحت کا ضامن ہے۔ اس لیے کہ پانی حیات کا ضامن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی کے ذریعے ہر شے کو حیات دی۔ تو وہاں پہ آپ پانی لیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ زندگی کا ٹانک ہے، حیات کا ضامن ہے۔ لیکن پھر دریا آگے بڑھتا ہے، شہروں سے گزرتا ہے، میدانوں سے گزرتا ہے، پولوشن ہوتا ہے، جنگلوں سے گزرتا ہے، درختوں کے پتے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، شہروں سے گزرتا ہے، شہروں کا گندا پانی اس میں شامل ہو جاتا ہے، کارخانوں کے پاس سے گزرتا ہے، کارخانے والے اپنا پانی دریا میں شامل کر دیتے ہیں، ہوتے ہوتے دریا کے پانی کا رنگ بدل جاتا ہے، مزہ بدل جاتا ہے، صفت بدل جاتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے۔ اب وہی گنگا کا پانی اگر کانپور میں یا بنارس میں یا پٹنے میں آپ گنگا سے بھریں گلاس میں تو آپ ادھر سے ادھر دیکھ نہیں سکتے ہیں، اتنا پانی وہ میلا ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر کہتے ہیں، میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں مگر میں نے اخبار میں پڑھا ہے اور سنا ہے جاننے والوں سے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو ایسے پی نہ لیجیے گا ورنہ انفیکشن ہو جائے گا، آپ بیمار ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو استعمال کرنا ہے تو آپ اس کو بوائل کیجیے، خوب اس کو بوائل کیجیے، اور جب یہ بوائل ہو جائے، پک جائے اچھی طرح سے، تو اس کو ٹھنڈا کر کے کسی برتن میں صاف رکھ کے اس کے بعد آپ اس کو پیجیے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسے ہی اگر آپ استعمال کر لیں گے تو یہ نقصان دہ ہوگا آپ کے واسطے۔ تو معلوم ہوا کہ پانی سبب حیات ضرور ہے
لیکن پانی کے اندر چونکہ ہم نے اتنا اس کو پولوٹیڈ کر دیا ہے اور اتنا اس کے اندر دوسری چیزیں ملا دی ہیں کہ اب وہ بنارس میں یا کانپور میں یا پٹنے میں پینے کے قابل نہیں ہے جب تک کہ اس کو ٹھیک سے صاف نہ کر لیا جائے اور اس کا پولوشن دور نہ کر لیا جائے۔ ایسے ہی اسلام کا چشمہ جہاں سے ابلا تھا وہاں تو زندگی ہی زندگی تھی، حیات ہی حیات تھی، پاکیزگی ہی پاکیزگی تھی، عظمت ہی عظمت تھی۔ لیکن اب یہ راستہ طے کرنے لگا، اس کے اندر ملوکیت شامل ہو گئی، اس کے اندر سلطنت شامل ہو گئی، اس کے اندر ہوس اقتدار شامل ہو گئی، اس کے اندر جھوٹی حدیثوں کے مردے بہائے جانے لگے۔ اس کے اندر ہمارے غلط فکر و نظریات کا کوڑا ملایا جانے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہی مذہب جو زندگی تھا موت کی شکل اختیار کر گیا، آج وہی مذہب جو حیات تھا صحت کو بگاڑنے کی شکل اختیار کر گیا۔ تو عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ پانی کہاں سے ملے جو زندگی کا ضامن ہو۔ اب سمجھیے بات کو، اگر آپ اسی طرح کھلا ہوا لائیں گے وہاں سے یہاں تک تو یہ سب ہوگا، یہ سب ہوگا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ کو 1000 میل دور یا 2000 میل دور یا 5000 میل دور وہی پانی پہنچانا ہے جیسا ابل رہا ہے وہاں سے، جو اس کی اوریجنل شیپ ہے، اوریجنل فارم ہے، اگر ویسا ہی پانی پہنچانا ہے تو پھر آپ ایک پائپ لائن بنائیے اور پائپ لائن سے اس کو گزاریے جو کورڈ ہو چاروں طرف سے، جہاں پر کھولیے گا وہی پانی ملے گا۔ 100 میل کے بعد کھولیے گا تو وہی ملے گا، 500 میل کے بعد کھولیے گا تو وہی ملے گا، 1000 میل کے فاصلے میں کھولیے گا تو وہی ملے گا، 1500 میل کے فاصلے میں کھولیے گا تو وہی ملے گا۔ اس لیے کہ اس کے اندر کوئی پولوشن و آمیزش نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے پاس جو اماموں کی عصمت کا نظریہ ہے، ہے جو میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، کہ ویسا ہی اسلام ملے، ویسا ہی اسلام ملے تو ویسا ہی پانی ملے جیسا نکلا تھا۔ تو یہ جو تصور عصمت ہے، یہ جو آیا تطہیر ہے، یہ جو معصوم ہے، یہ عصمت کے ٹیوب میں جو کردار محمد چلتا رہے گا تو جہاں پر دیکھیے گا ویسا ہی ملے گا۔ اسی چیز کی نشاندہی محمد نے کی تھی کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، صلوات بھیج دیں محمد۔
تو عزیزان گرامی، میں جو آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کوشش یہ کرتا ہوں کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے اور بچے جو ہیں وہ اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ اسلام میں بہت سی چیزیں، بہت سے نظریات، بہت سی تھنکنگز ہماری آپ کی شامل ہو گئی. یہ اپنے اوریجنل فارم میں نہیں ہے. میں نے 2 حرف پڑھ لیے، میں سمجھنے لگا میں علامہ دہر ہو گیا، میں بہت قابل ہو گیا. میں نے اپنے خیالات اس کے اندر شامل کرنا شروع کیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں. زبان کا ذرا تیز تھا، بہت سے لوگ میرے ساتھ لگ لیے، ان کا وہی نظریہ بن گیا، وہ چیز اسلام میں شامل ہو گئی. اس طریقے سے بہتری چیزیں اسلام کے اندر شامل ہیں. اس کے لیے کسی کے بگڑنے کی بات نہیں ہے، نہ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے. دلیل کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اسلام ایک تھا جو رسول اللہ نے پیش کیا تھا. آج بہت سے ہیں تو اگر چیزیں شامل نہیں ہوئی تو بہت سے ہو کیسے گئے؟ اگر چیزیں شامل نہیں ہوئی تو بہت سے ہو کیسے گئے؟ جو رسول لے کے گئے تھے وہ ایک چیز تھی. آج ہمارے پاس ڈفرینٹ نظریات ہیں، مختلف خیالات ہیں. تو مختلف خیالات کیسے ہیں؟ یا تو یہ رسول ہی الگ الگ باتیں بتا کے معاذ اللہ گئے تھے؟ تو ایسا تو نہیں ہے. قرآن ایک ہے، انٹرپریٹیشن بہت سے ہیں. قرآن ایک ہی ہے، قرآن 2 نہیں ہے. الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور یہ بڑے اطمینان کی بات ہے کہ پورے عالم اسلام میں قرآن ایک ہے. لیکن قرآن ایک ہے، قرآن کے انٹرپریٹیشن ایک نہیں ہے. قرآن ایک ہے، قرآن کی تفسیر جو ہے وہ ایک نہیں. اس کو ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے اور اس کے اندر کوئی جھگڑے یا کوئی اختلاف کی بات بھی نہیں ہے اور کسی ثبوت دینے یا دلیل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں آپ کا خواہ ٹائم ویسٹ کروں. تو انٹرپریٹیشن قرآن کا کون کرے؟ قرآن کی وضاحت کون کرے؟ اسلام کی جو تھیوریز ہیں ان کو ایکسپلین کون کرے؟ شریعت جو ہے اس کو کون بتائے؟ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہاں، ہر ایک مسلمان ہے تو ہر ایک کو حق ہے اسلام کے معاملے میں بولنے کا. لیکن جب اتنے مل کے بولیں گے تو بات ایک نہیں رہے گی. کیا سمجھ لیجیے، جب اتنے مل کے بولیں گے تو بات ایک نہیں رہے گی. ہر ایک کی فکر الگ ہے، ہر ایک کا ذہن الگ ہے، ہر ایک کی تھنکنگ الگ ہے، ہر ایک کی آئیڈیالوجی الگ ہے، ہر ایک کا بیک گراؤنڈ الگ ہے، ہر ایک کا پس منظر الگ ہے، ہر چیز الگ الگ ہے. جب اتنے مل کے بولیں گے تو اسلام کے اندر کوئی سینٹر ہونا چاہیے، کوئی مرکز ہونا چاہیے کہ جہاں سے ہم قرآن کا انٹرپریشن لے سکیں، قرآن کا مطلب سمجھ سکیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، رسول کی حدیث کو سمجھ سکیں کہ حضور نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے اس کا مطلب کیا ہے، یا اسلامی نظریات جو ہیں ان کو ہم سمجھ سکیں کہ یہ اسلامی فکر جو اسلامی نظریہ جو ہے یہ کیا ہے. یہ تمام چیزیں کو ایک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ہم نے جب عالم اسلام سے پوچھا تو انہوں نے تو عجیب و غریب بات کہہ دی. انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام سے پوچھ لیجیے سب بتا ویسا. تو ٹھیک ہے، ہمیں پوچھنے میں انکار نہیں ہے، لیکن سب کی علمیت، سب کا معیار، سب کا اسٹینڈرڈ، سب کا شرف صحبت رسول یکساں نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اپنی اپنی علم کے مطابق، اپنی اپنی عقل کے مطابق، اپنی اپنی فکر کے مطابق لوگوں کو بتائیں گے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی بری نیت سے بتائیں گے، لیکن ہم تک جو باتیں آئیں گی وہ ایک نہیں آئیں گی، بدل جائیں گی، اور پھر ہمارے دماغ کے خیالات اس میں مل کے اس کو اور بدلتے چلے جائیں گے تو اسلام ایک نہیں رہے گا. تو کیا رسول اللہ نے یا اللہ نے کوئی ایک ایسا مرکز بنایا ہے کہ جہاں سے ہم ایک اسلام لیں؟ تو عزیزان گرامی، جو اسلام لایا تھا اور جس کے ذریعے ہم کو قرآن ملا تھا اور جس کے ذریعے ہمیں دین ملا تھا اور جس کے ذریعے وہ شریعت ملی تھی جس کو مان کے ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، جب وہ جانے لگا تو ہم کو بے سہارا چھوڑ کے نہیں گیا. دیکھیے، ہر نبی جب جانے لگا، توجہ سنیے گا، ہر نبی جب جانے لگا تو یہ کہہ کے گیا کہ میرے بعد دوسرا نبی آ رہا ہے.
لانے لگا تو یہ کہہ کے گیا کہ میرے پیچھے دوسرا نبی آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ جب آسمان پر بلند ہوئے تو انہوں نے سرور کائنات کی خبر دی کہ میرے پیچھے ہدایت کی سب سے بڑی طاقت آنے والی ہے۔ میں آپ کے کامن سینس کو اپیل کر رہا ہوں، طاغوتی طاقتیں، برائی کی طاقتیں، شیطانی طاقتیں، ابلیسی قوتیں ہر نبی کے جانے کے بعد دین میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ جب جناب آدم چلے گئے تو آدم کی اولاد کو شیطان نے بہکایا، یہاں تک کہ جب جناب نوح آئے تو دنیا میں اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا کہ ان کے جیسے عظیم نبی کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیتے تھے لوگ، جس کے نتیجے میں اللہ نے عذاب بھیجا اور طوفان نوح آیا اور مومنین نے نجات پائی اور جو خراب برے لوگ تھے وہ ڈوب گئے۔ یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہے، لہذا فردر کسی اس میں ثبوت دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جناب نوح نے گویا ایک طریقے سے دنیا کو دھو دیا، گندگی جتنی تھی وہ سب دھل گئی، اور کشتی میں جو لوگ بچے وہ مومن تھے، نیک تھے، اللہ والے تھے، جنتی تھے، نبی کے فالوور تھے، اور جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ وہ دنیا میں آئے، پھر سے دھلی دھلائی زمین پر انہوں نے نئی دنیا بسائی اور دنیا پھر سے آباد ہوئی۔ لیکن انفارچونیٹلی انہی مومنوں کی نسل میں، انہی پاکیزہ لوگوں کی نسل میں، انہی اچھے لوگوں کی نسل میں خراب لوگ پیدا ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ ایسے خراب پیدا ہونا شروع ہوئے کہ اسی میں ایک نمرود بھی پیدا ہوا جو اپنے کو خدا کہنے لگا۔ یہ نمرود کہیں آسمان سے نہیں ٹپکا تھا، یہ نمرود کسی جنگل سے خود بخود نکل کے نہیں آیا تھا، یہ نمرود انہی نیک بندوں کی نسل سے تھا جو طوفان نوح سے بچ کے دنیا آباد کرنے والے لوگ تھے۔ لیکن بگاڑ پیدا ہوا اور نمرود جیسے لوگ پیدا ہو گئے اور شرک و بت پرستی و ظلم و ناانصافی کا دور دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ جناب ابراہیم جیسا نبی آیا اور اس نے آنے کے بعد دنیا میں حقانیت کا عالم بلند کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا اور باطل کی قوتوں کو، ایون فورسز کو اس نے شکست دی۔ جناب ابراہیم کی اس کامیابی کے بعد دنیا میں پھر برائیاں پیدا ہونا شروع ہوئی اور دنیا میں پھر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوئی اور دنیا میں پھر عیب پیدا ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ ایسا زمانہ آیا کہ جناب موسیٰ کو آنا پڑا اور دنیا میں فرعون جیسے بندے پیدا ہو گئے جو خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے بیٹھ گئے، جناب موسیٰ کو آنا پڑا۔ جناب موسیٰ بھی ہدایت کی بہت بڑی طاقت تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، صاحب کتاب و شریعت نبی تھے، سبحان اللہ، ہماری زبان کہاں کہ ان کی تعریف کرے، وہ تشریف لائے اور انہوں نے آنے کے بعد حق کا پرچم بلند کیا، بڑی استقامت کے ساتھ فرعون کا مقابلہ کیا۔ پورا قصہ قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہوا اور غرق ہوا اور حق کا پرچم بلند ہوا اور موسیٰ کامیاب ہوئے اور حق کی بات بالا ہوئی۔ لیکن پھر موسیٰ کے ماننے والوں ہی میں اور بنی اسرائیل ہی میں ایسے لوگ پیدا ہونے لگے جو پیغمبروں کو قتل کرنے لگے، آسمانی کتاب میں تحریف کرنے لگے، یعنی ایڈیشن الٹریشن کرنے لگے، مذہب کو بدلنے لگے، آسمانی کتاب کی آیتوں کو تھوڑے پیسوں کو بیچنے لگے، یہ سب کرنے لگے۔ یہ سب قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے جو سنا رہا ہوں آپ کو، ہر چیز کے سلسلے میں آیت پیش کر سکتا ہوں۔ یہ سب کرنے لگے یہاں تک کہ جب ان کی ظلم و طغیانی حد سے بڑھی تو اللہ نے پھر ایک نبی بھیجا۔ وہ نبی بڑا عظیم نبی تھا اور صاحب کتاب و شریعت نبی تھا اور بڑے مرتبے کا نبی تھا، وہ معصوم اور اس کی ماں بھی معصوم، اور وہ حضرت عیسیٰ یہ تشریف لائے اور آنے کے بعد انہوں نے حق کا بول بالا کیا اور باطل کو رسوا کیا اور اللہ کی حجت کو تمام کیا اور انسان کو انسان بنانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ لیکن وہ عیسیٰ جو دنیا میں نیکیوں اور اچھائیوں اور نان وائلنس کی تعلیم لے کے آئے تھے، ان کے جانے کے بعد انہی کے ماننے والوں نے کیا کیا کیا، قرآن بھی گواہ ہے، حدیثیں بھی گواہ ہیں،
ان کو خدائی میں بھی شامل کر دیا، ان کو خدا کا بیٹا بھی بنا دیا، آیات الہی کو بیچنا بھی شروع کیا، ان کی کتاب میں تحریف بھی کر دی، سب کچھ کر کے رکھا۔ لیکن وہاں سے یہاں تک جو میں نے اتنی دیر میں آپ کو سلسلہ سنایا، ان میں ہر نبی اپنے بعد میں آنے والے نبی کی بھی خبر دے رہا تھا، اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آخر میں سب سے بڑا نبی آئے گا، آخر میں سب سے بڑا نبی آئے گا، یہ بھی کہہ رہا تھا، اور اپنے بعد والے کے آنے کی بھی خبر دے رہا تھا۔ یہاں تک کہ جناب عیسیٰ جب آسمان کو بلند ہونے لگے تو سرکار دو عالم کی خبر دے دے گئے، جس کا تذکرہ قرآن، اور اس کے بعد اللہ نے انسانوں کا کرم کیا اور احسان کیا۔ حضور سرور کائنات کا اس کائنات عالم میں آنا انسانیت کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان، اور قرآن مجید اللہ نے ہم پر کروڑوں اربوں، ہمیں گنتی نہیں ہے، گنتی فیل ہو جائے گی کہ خدا کے کتنے احسان ہیں ہم پر، گنتی ساتھ نہیں دے سکتی اگر ہم اللہ کے احسانات گننا چاہیں۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں گننا چاہو تو تم اس کا احسان نہیں کر سکتے، تو گن نہیں سکتے۔ لیکن وہ اللہ جس نے ہم پر احسان پر احسان کیے اور کرم پر کرم کیے، لیکن کبھی احسان جتایا نہیں، لیکن محمد کو اس دنیا میں بشکل بشر بھیجنا اتنا بڑا احسان تھا کہ قرآن نے احسان جتایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ احسان عظیم ہوا انسانیت کے اوپر کہ سرور کائنات، فخر موجودات، نور اول، اللہ کا پہلا مخلوق ہمارے درمیان بشکل بشر آ گیا۔ مجھے کسی شاعر کا نعت کا شعر یاد آ رہا ہے، مجلس میں نعت کا شعر پڑھنے میں یا مرثیہ کا شعر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، غزل کا شعر میں ہو۔ مجھے نعت کا شعر یاد آ رہا ہے کہ مجھے بہت پسند ہے تو آپ کو سنا دوں۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ اللہ یہ شرف آدم خاکی تیرا، اللہ اللہ یہ شرف آدم خاکی تیرا۔ آدم خاکی سے مراد مٹی سے بنا ہوا انسان، آدم مراد آدمی اور خاکی مانے مٹی سے بنا ہوا۔ اللہ اللہ یہ شرف آدم خاکی تیرا، یعنی مٹی سے بنے ہوئے انسان تجھے اتنی بڑی عزت مل گئی، کیا عزت ملی؟ اللہ اللہ یہ شرف آدم خاکی تیرا، مصطفیٰ پا کر انسان و نمایاں ہو جائے، یعنی انسانوں کی شکل میں مصطفیٰ آ جائے ہماری، یہ شرف انسانیت کو ملا۔ تو اللہ نے یہ شرف انسانیت کو دیا کہ اپنے نور اول کو اور مخلوق اول کو ہمارے درمیان بشکل بشر بھیج دیا، ہماری ہدایت کے واسطے، ہماری عزت افزائی کے واسطے۔ اور اس رہبر کامل نے آن کے 23 برس کے اندر مکمل دین اس طرح پہنچا دیا کہ توحید و عدل و نبوت و قیامت و امامت کے پیچیدہ مسائل سے لے کے سرما لگانے، آئینہ دیکھنے، گھر میں داخل ہونے، گھر سے قدم باہر نکالنے کے آداب تک بتا دیا۔ لیکن سارے پیغمبروں میں اور ہمارے پیغمبر میں ایک فرق تھا، ہر پیغمبر یہ کہہ کے جا رہا تھا کہ میرے بعد دوسرا پیغمبر آ رہا ہے، لیکن ہمارا پیغمبر جب جا رہا تھا تو یہ کہہ رہا تھا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد اگر کوئی دعویٰ نبوت کرے تو ماننا نہیں، وہ جھوٹا ہوگا، میں آخری نبی ہوں، مجھ پر نبوت تمام ہو رہی ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں دوسری بات سوچ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں شیطان جو اتنا دلیر ہے کہ جو دو نبیوں کے آنے کے بیچ کا ٹائم ہے اس میں آ کے بہکا جاتا ہے، تو جب یہ سن لے گا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا تب تو اطمینان سے راہ ہدایت میں بستر بچھا کے لیٹ کے لوٹے گا، اس لیے کہ اب تو اس
اب تو بڑے اطمینان سے آن کے لوٹے گا. تو یا رسول اللہ یہ بھی صحیح کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بھی صحیح کہ آپ آخری نبی ہیں، لیکن یا رسول اللہ یا تو اللہ سے دعا کرتے جائیے کہ آپ کی رحلت کے ساتھ شیطان کو موت آ جائے تاکہ بہکانے والا ہی نہ ہو، یا اللہ آپ کو قیامت تک کی زندگی دے دے کہ آپ ہماری ہدایت کے لیے موجود رہیں، ورنہ آپ ہوں گے نہیں، بہکانے والا ہوگا تو ہمارا کیا بنے گا. حضور کچھ ہمارے لیے بھی سوچا تو فرمایا میں تمہیں بے سہارا چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میرے اہل بیت ہیں، جب تک دونوں سے لپٹے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. تو سرور کائنات حوالے کر کے گئے کہ میں جا رہا ہوں مگر تمہیں بے سہارا چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں جو قیامت تک تمہارے درمیان رہے گا. لیکن قرآن کتاب ہے، کتاب میں لکھا سب ہوتا ہے مگر بولتی نہیں، لہذا کتاب کا انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے، کتاب کی وضاحت کرنے کے لیے، کتاب کا مطلب سمجھانے کے لیے اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب قانون بتائے گی، اہل بیت اس کی وضاحت کریں گے. جب تک تم قرآن و اہل بیت کے دامن سے لپٹے رہو گے میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. یہ کہاں تک ساتھ رہیں گے؟ انہما لن یفترقا، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. کب تک الگ نہیں ہوں گے؟ حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ میرے پاس قیامت کے دن حوض کوثر پر پہنچ جائیں. حوض کوثر تک لے جائے گا آپ کو قرآن اور اہل بیت. اب جب بھی اسلام کا وقت پڑے، جب بھی اسلام کی شکل بگڑے، جب بھی اسلام پر اعتراض ہوں، جب بھی اسلام پریشر میں آئے، آپ ادھر ادھر نہ بھٹکیے، بادشاہوں پاس نہ جائیے، سیاسی نیتاؤں کے ہاتھ نہ جوڑیے، سپر پاورز کی طرف نہ دیکھیے، کٹ ملاؤں کی نہ سنیے. یہ دیکھیے کہ قرآن نے کیا کہا اور یہ دیکھیے کہ اہل بیت نے کیا کہا. اس تمہید کے بعد اور اس گفتگو کے بعد، یہ ہماری گفتگو تو آگے بڑھتی رہے گی، لیکن موجودہ حالات میں ہم قرآن و اہل بیت سے کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. جن حالات سے اس وقت دنیا گزر رہی ہے، خاص طور سے جن حالات سے ملت مسلمہ گزر رہی ہے، جو خطرے ہیں، جو اندیشے ہیں، جو دہشتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کے لیے کوئی گائیڈ لائن اسلام نے دی ہے؟ اس کے لیے کوئی گائیڈ لائن قرآن میں ہے؟
اس کے لیے کوئی رہنمائی اہل بیت کی سیرت میں ہے؟ اگر ہے تو اس کو سامنے آنا چاہیے تاکہ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، وہ بچے جو قرآن و اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں ان کی سمجھ میں تو آ جائے کہ اصلیت کیا ہے اور صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ میں اکثر لوگ سوچتے ہوں گے کہ ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، مگر میں اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں تو اس کی اہمیت آپ کی سمجھ میں آئے کہ ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنے نوجوانوں کے سلسلے میں ہے، اس لیے کہ زمانہ برا ہے، پروپیگنڈے کا زور بہت ہے، برین واشنگ کی جا رہی ہے نوجوانوں کی، مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، اللہ کے نام پر، جنت و آخرت کے نام پر، سمجھے آپ؟ لہذا ہمارا فرض یہ ہے کہ جتنا ہم بچا سکتے ہوں اتنا تو بچا لیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہمارا کوئی پڑوسی ہماری بات سن کے متاثر ہوتا ہے اچھی بات ہے، اگر ہمارا کوئی دوست ہماری بات سن کے متاثر ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں سنتا ہے اور کوئی متاثر نہیں ہوتا ہے تو ہمارے اپنے بچے جو مجلس حسین سننے کے لیے آتے ہیں یا انٹرنیٹ کے اوپر یا ویڈیو پر اپنی اپنی جگہ مجلس ہماری سنتے ہیں، کم از کم ان کے کانوں تک تو بات پہنچ جائے کہ کیا ہے۔ آج دنیا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور جو زیادتی ہو رہی ہے اور جو گڑبڑیں ہو رہی ہیں ان کے لیے ایک ایکسکیوز پیش کیا جاتا ہے، اور وہ ایکسکیوز یہ ہے کہ جن کے ساتھ ظلم ہوگا، جن کے ساتھ زیادتی ہوگی، جو مارے جائیں گے، ان کے گھر جلیں گے، پھر وہ یہ سب تو کریں گے، پھر یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو غور طلب بات یہ ہے کہ ہم قرآن کی روشنی میں، اہل بیت کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ معاملہ کیا ہے۔ دیکھیے میں جو کہہ رہا ہوں، ایک بات تو یہ کہ جتنا کہہ رہا ہوں اتنے کا ذمہ دار ہوں، اس کے آگے پیچھے کا ذمہ دار میں نہیں ہوں کہ میری طرف سے کوئی صاحب کچھ اس کا انٹرپریشن فرما دے۔ میری تقریر محفوظ ہے، ریکارڈ ہے، میں اتنے کا ذمہ دار ہوں۔ عزیزان گرامی، دنیا میں بہت سی غلط باتیں رائج تھیں، اسلام جب آیا تو اس نے ان کی اصلاح کی، ان کو ٹھیک کیا۔ جو بالکل غلط تھیں ان کو بالکل کاٹ دیا، جو کچھ غلط تھی کچھ ٹھیک تھی ان کے اندر جتنا غلط پورشن تھا وہ نکال دیا، جتنا صحیح پورشن تھا وہ رہنے دیا۔ سمجھے آپ؟ اس میں ایک چیز تھی بدلہ، ریونج، انتقام۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے تو ہم بھی اس کو ستائیں گے، اگر کسی نے ہم کو مارا ہے تو ہم بھی اس کو ماریں گے، اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے تو ہم بھی اس کو بدلہ لیں گے، ریونج لیں گے، انتقام لیں گے۔ انسانی فطرت کے لحاظ سے انتقام اور بدلے کو بالکل اگنور نہیں کیا جا سکتا، ہیومن نیچر کے خلاف ہے کہ کوئی آن کے مجھے 2 تماچے مار دے اور میں خاموش رہوں، یا اور بات ہے کہ حالات کا دباؤ مجھے بولنے نہ دے، یا میری کمزوری مجھے بولنے نہ دے، یا اس کی طاقت اور اس کا جتھا مجھے بولنے نہ دے، مگر غصہ تو مجھے آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت میں جذبہ انتقام لیے، ریونج والی اسپرٹ اس کے اندر ہے، لیکن پری اسلامک ٹائم میں
جو ٹرائبل ریونج تھا اس کو اسلام ایکسپٹ نہیں کرتا. قبائلی انتقام یا ٹرائبل ریونج یہ تھا کہ آپ کے قبیلے نے ہمارے قبیلے کا ایک آدمی مار دیا، ہم بھی آپ کے قبیلے کا ایک آدمی ماریں گے. آپ کے قبیلے والوں نے ہمارے قبیلے کا ایک آدمی مار دیا ہے، ہم بھی آپ کے قبیلے کا ایک آدمی مار کے اس کا بدلہ لیں گے. اس سے انہیں بحث نہیں تھی کہ وہ آدمی کون ہے. ہو سکتا ہے وہ قبیلے کا سب سے اچھا آدمی ہو، سب سے نیک آدمی ہو، سب سے شریف آدمی ہو، سب سے معقول آدمی ہو. ان کو اس کی نیکی یا شرافت یا معقولیت یا اچھائی سے کوئی بحث نہیں ہے. وہ ایک بات جانتے ہیں کہ ہمارا آدمی مارا گیا ہے، ہم بھی ماریں گے. اسلام نے اس انتقام کو اور اس ریونج کو ریجیکٹ کر دیا، نامنظور کر دیا. کہا یہ ریونج اور یہ انتقام ہمیں پسند نہیں. اگر تمہارے قبیلے کے آدمی کو کسی شخص نے مارا ہے تو انتقام ضرور لو، مگر اسی سے لو جس نے قتل کیا ہے. اسی سے انتقام لو جس نے قتل کیا ہے، اس کے علاوہ کسی سے انتقام نہ لو. اگر میں قاتل ہوں تو میں قتل کیا جاؤں، لیکن میرے بدلے میرا بھائی قتل کیا جائے یا میرا بیٹا قتل کیا جائے یا میرا دوست قتل کیا جائے یا میرا ہم وطن یا ہم مذہب قتل کیا جائے، اس کو اسلام پسند نہیں کرتا، اس کو منع کرتا ہے. اسلام قاتل کے قتل کرنے کا ہم نوا تو ہے، مگر بے گناہ کے قتل کو اسلام بالکل قبول نہیں کرتا. وہ کہتا ہے قاتل ملے اگر تو ضرور قتل کرو، اس لیے کہ اس کے اوپر خون کا دھبا ہے. لیکن اگر قاتل نہیں ملتا تو اپنے ہاتھ کو انتقام سے روکے رہو. ہرگز دوسرے کو بے گناہ کو قتل نہ کرنا. اسلام بے گناہوں کے خون بہانے کا سب سے زیادہ مخالف ہے. اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے اور سیرت اہل بیت کیا کہتا ہے. یہ تو فلسفی ہے اسلام کی جو میں نے آپ کے سامنے دہرائی. اب یہ سپورٹ کر رہا ہے قرآن اس کو. قرآن میں بار بار ارشاد ہوا، ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہ آیت قرآن میں ہے کہ لا یوازر وازرۃ وزر اخری. ایک آدمی دوسرے آدمی کے کیے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جو میں نے کیا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں، آپ میرے کیے کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. قرآن نے بار بار اس آیت کو ریپیٹ کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ ظالم اپنے کیے کی سزا پائے گا، لیکن ظالم کے کیے کی سزا دوسرا آدمی نہیں پائے گا. تو قرآن مجید نے کلیئر کٹ یہ بات واضح کر دی، لا یعذر وازرۃ وزر اخری کہہ کے کہ کوئی دوسرا بے گناہ آدمی کسی گناہگار کے کیے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں. اب آئیے اہل بیت نے کیا تعلیم دی. انہما لن یفترقا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے. تو قرآن کا ورژن تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ لا یعذر وازرۃ وزر اخری، کوئی آدمی دوسرے آدمی کے کیے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اب آئیے اہل بیت بھی وہی کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے یا نہیں. اب اٹھائیے نہج البلاغہ، مولا علی کی وصیتوں کا چیپٹر نکالیے جو آخر میں ہے. 19ویں رمضان اور 21ویں رمضان کے بیچ میں زخمی ہونے کے بعد مولا علی کی وصیتیں ہیں. ایک تفصیلی وصیت ہے جو امام حسن کے نام ہے، ایک دوسری وصیت ہے جو اپنے دادا کی اولاد کے نام ہے. قرآن کا ورژن یاد ہے آپ کو کہ ایک آدمی دوسرے کے کیے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. علی اپنی شہادت سے ایک دن پہلے وصیت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اے بنی عبد المطلب
بنی عبد المطلب کون ہیں؟ علی کے دادا کی اولاد. عبد المطلب علی کے دادا کا نام تھا. اے بنی عبد المطلب، اگر میں اس زخم سے نہ بچ پاؤں تو خبردار میرے بعد تلوار لے کے یہ کہتے ہوئے کہ امیر المومنین شہید ہو گئے، بے گناہوں پر ٹوٹ نہ پڑنا. بلکہ میرے بدلے صرف اسی کی گردن اڑائی جائے جس نے مجھ پر ضرب لگائی ہے، اور کسی دوسرے آدمی کو میرے بدلے میں قتل نہ کیا جائے. نہج البلاغہ آج سے 1400 برس پہلے مولا علی وصیت کر کے اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کسی بے گناہ کے قتل کے لیے تیار نہیں ہے. علی کے چاہنے والوں کے لیے علی کی شہادت سے بڑھ کے المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ علی کے چاہنے والوں کے لیے علی کی شہادت سے بڑھ کے غمناک واقعہ کیا ہوتا ہے؟ لیکن علی ابن ابی طالب نے یہ وصیت کر کے بتایا کہ اسلام بے گناہ کو قتل کرنے کا ہرگز روادار نہیں ہے. اب وہ لوگ جو اپنے سیاسی مقاصد سے بے گناہوں کے خون بہا کے اسلام کے دامن میں پناہ چاہتے ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، اسلام دوست نہیں ہے. اب علماء اسلام کا فریضہ ہے کہ پرانی رواداریوں کو چھوڑ کے در اہل بیت پر آئیے تاکہ حقیقت واضح ہو. صلوات بھیج دیں محمد. انشاءاللہ بات کل آگے بڑھے گی، اور میں آپ کو اس سلسلے میں اور بہت کچھ عرض کرنا ہے مجھے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بات صاف صاف ہو تاکہ مسائل جو ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں کلیئر ہو جائیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، اہل بیت کی ٹیچنگ کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی کچھ کہے اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے، لیکن اسلام رسول کے فرمانے کا ذمہ دار ہے، اسلام قرآن کے کہنے کا ذمہ دار ہے، اسلام اہل بیت کی رہنمائی کا ذمہ دار ہے. اس کے علاوہ کوئی صاحب کچھ کہیں ان کا اپنا فعل ہے، میں کچھ کہوں آپ کچھ کہیں. اور عزیزان گرامی، یہی تعلیم اسلام تھی جو ہم کو کربلا کے میدان میں ملی. یہ سب بھی فیض حسین ابن علی کا ہے. ورنہ عزیزان گرامی، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کہنے کے لیے تو بہت ہے آدمی کے پاس، مگر اس کو سننے والے بھی تو ملیں، اس کو سننے والے بھی تو ملیں. یہ حسین ابن علی کا فیض ہے، وہ مجمع لا کے آپ کے پاس اکٹھا کر دیتے کہ اب اگر تمہارا دل چاہے تو ہمارا پیغام سنا دو تاکہ اسلام کو اس کا فیض پہنچے، ہماری جانیں نثار ہو جائیں. کل جو اکیلا تھا، کل جو تنہا تھا، کل جس کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ تھے، آج ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا کو اسی کی حکومت. شہروں میں حسین حسین ہو رہا ہے، مجلسوں میں حسین حسین ہو رہا ہے، ہر جگہ عزاداری ہے، ہر جگہ ماتم ہے، ہر جگہ سوگواری ہے، ہر جگہ حسین کا غم منایا جاتا ہے. میرے ایک دوست نے فرمائش کی، اور یہی زمانہ ہے بے شک ٹھیک فرمائش کی. روایت بتاتی ہے
تو حسین کے ایک چاہنے والے تھے حبیب بن مظاہر، حسین کے بچپن کے دوست تھے، پرانے فدائی تھے، کوفے میں رہتے تھے۔ ایک طرف حسین مجمع کو ہٹا رہے تھے، دوسری طرف جہاں جہاں جوہر ایمان چمک رہے تھے ان کو بلا رہے تھے۔ حبیب کو یہ عزت حاصل ہے کہ جن حسین نے خود میں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹایا ہے، خط لکھ کے حبیب کو بلایا، حبیب کو خط بھیجا، خط میں لکھا تھا یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے، مرد فقیہ حبیب بن مظاہر کی طرف، اور اس کے بعد نصرت کی دعوت دی تھی۔ حبیب کے متعلق تاریخ میں لکھا ہے کہ حالات خراب تھے، کوفے کا رنگ بگڑا ہوا تھا، اپنے غلام کو گھوڑا دے کے بھیجا اور اب اس طرح چلے جیسے کھیتی باڑی پہ جایا کرتے تھے۔ تو کہا شہر سے باہر پورا جگہ جا کے تم میرا انتظار کرو۔ چھپتے چھپاتے راستے بدلتے ادھر سے ادھر سے ہوتے ہوئے جب وہاں پہنچے تو دیر ہو گئی تھی۔ دیوار کے طرف کے پیچھے چھپ گئے، دیکھنے کے لیے کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا، تو دیکھ تو کوئی نہیں رہا تھا، مگر غلام یہ کہہ رہا تھا کہ گھوڑے گھبرا نہیں، اگر میرا آقا مجبور ہو گیا کسی وجہ سے تو میں سوار ہو کے نصرت حسین کے لیے چلوں گا۔ دل بھر آیا، رونے لگے، کہا یا ابا عبداللہ اب یہ وقت آ گیا کہ غلام آپ کی نصرت کی طرف سامنے آئے۔ کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو اتنا حسین کو چاہتا ہے، میرے دل میں یہ خیال نہیں تھا کہ تو اتنا محب حسین ہے۔ کیسا میں تیرا آقا ہوں، کیسا تو میرا غلام، ہم تم بھائی بھائی ہیں، کیا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا؟ آقا غلامی کیسی، ہم دونوں حسین کے غلام ہیں۔ یہ کہہ کے غلام کو آزادی کا مژدہ دیا، کہا جاؤ جاؤ، اب اپنے غلام نہ سوچنا، تم آزاد ہو۔ ارے ایسا محب حسین، سبحان اللہ۔ یہ کہہ کے جلدی سے گھوڑے میں بیٹھے چلے، مگر حالات ایسے تھے کہ چوکنا بالکل، چلتے چلتے یہ لگا جیسے کوئی آ رہا ہے پیچھے، گھوڑا روک کے دیکھا، غلام دوڑتا وہ چل رہا ہے۔ کہا کیوں خیریت تو ہے؟ کہا آپ چلیے چلیے، آپ چلیے، رکیے نہیں، آپ چلیے۔ کہا کیوں تم کیسے آ رہے ہو؟ کہا وہیں چل رہا ہوں جہاں آپ جا رہے ہیں۔ وہیں چل رہا ہوں جہاں آپ جا رہے ہیں۔ اب تو آزاد بھی ہو گیا نا، اب کیا ہے، میں بھی جا رہا ہوں نصرت کے لیے۔ پھر روئے، کیا ہوا بھائی، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تم اس طرح جائیں کہ تم پیدل چلو ہم سواری پر چلو، اور اسی گھوڑے میں بیٹھو آہستہ چلیں گے، یہ جانور کو تکلیف نہ ہو، تھوڑی تھوڑی دور میں ٹھہرتے رہیں گے کہ رہوار تازہ دم رہے، مگر یہ نہیں ہوگا کہ ہم سوار ہو کے جائیں تم پیدل جاؤ۔ اس کو اپنے پیچھے بٹھا لیا، سواری کو آہستہ چلایا، کسی نہ کسی طرح خدمت حسین میں پہنچ گئے۔ ادھر ایسا لگا جیسے حسین کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ کہا میرے دوست آجا، ادھر خیمے میں خبر گئی تو اندر سے کنیر آئی، کہا فضا آئی کا حبیب مبارک ہو۔ کہا کیا؟ کہا جنت کی شہزادی نے تمہیں سلام کہلوایا ہے، علی و فاطمہ کی بیٹی زینب کبریٰ نے سلام کہلوایا ہے۔ حبیب زمین پر گر کے لوٹنے لگے، سر پر خاک ڈالی، ارے میں اس قابل کے جناب زینب مجھے سلام کہلوائے، ارے کہاں زینب کبریٰ، کہاں میں؟ لیکن جب حبیب نے اپنی جان دے دی تو حسین روتے ہوئے لاشے پر